अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू बिन्ते फातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज की मैं जिस वीडियो पे बात करूँगी उसका टाइटल है कि कुरान पाक की बेहुरमती नाउज़ुबिल्लाह करने वालों का बुरा अंजाम। इस्लाम एक बहुत ही प्यारा मज़हब है, उसमें इंसानियत के लिए हमदर्दी का दर्स मिलता है। इस्लाम ना तो किसी दूसरे गैर मज़हब की बेहुरमती की इजाज़त देता है और आई थिंक ना ही किसी दूसरे गैर मज़हब को इजाज़त है कि वो इस्लाम की बेहुरमती करे। लेकिन बड़े ही दुख की बात है कि जो गैर मुस्लिम हमारे कुरान पाक की हिफाजत और इंसानियत के बड़े बड़े दावे करते हैं, वो अपने हाथ से ऐसा कोई भी मौका जाने नहीं देते जिसमें वो मुसलमानों के जज्बात को तकलीफ़ ना पहुँचाएं। कभी वो कुरान पाक की बेहुरमती नाउज़ुबिल्लाह करते हैं और कभी कभी तो वो मुसलमानों की इबादतों का बहुत ही बुरे तरीके से मजाक बनाते हैं। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी लोग इस दुनिया में पाए जाते हैं, मैं उनको साइंटिस्ट कहूँगी, कि वो कोशिश करते हैं कि कुरान पाक में से कोई अस्तगफिरुल्लाह कोई गलती निकाली जा सके, कोई बात गलत साबित कर सके। लेकिन मैं कहूँगी कि ये सिर्फ उनकी कोशिश ही थी, है और हमेशा रहेगी, क्योंकि ऐसा कभी भी कुछ नहीं हो सकता। बिकॉज द होली कुरान इज़ अ कंप्लीट बुक और इसमें गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है। और अल्लाह ताला का फरमान है कि ये किताब हमने नाजिल की है और हम खुद इसके मुहाफ़िज़ हैं। तो जिस चीज़ की हिफाजत का ज़िम्मा खुद अल्लाह ताला ने लिया हो, उसको कौन नुकसान पहुंचा सकता है? तो आज की हम इस वीडियो में देखेंगे कि वो ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक की बेहुरमती की है। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ साथ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी के देखने और सुनने वालों को दिल की था गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला की पकड़ बड़ी सख्त है। जब इंसान अल्लाह ताला की सरकशी में हद से बढ़ जाता है तो फिर अल्लाह ताला की पकड़ में आ जाता है, और ये पकड़ ऐसी होती है जो रहती दुनिया तक इबरत का निशान बनकर रह जाती है। आज की वीडियो में हम आपको कुरान पाक की तौहीन करने वालों के इबरतनाक अंजाम के बारे में बताने जा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने उन लोगों का क्या हाल किया जिन्होंने अल्लाह के पाक कलाम की बेहुरमती की और अल्लाह ताला को चैलेंज किया। ये वाकया कहाँ और कब पेश आया और उन लोगों के साथ क्या मामला हुआ, इस हवाले से हम आपको मुकम्मल तफसील बताएंगे। लेकिन प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि आपको इस बारे में तफसीलात बताएं, आपसे गुजारिश है कि अपने चैनल मकतब टीवी को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहें। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब और आपको ये बताते हैं कि कुरान पाक अल्लाह ताला का कलाम है और अल्लाह ताला ने ये वाज़िह फरमा दिया है कि हम इसकी हिफाजत खुद करेंगे। जैसा कि कुरान पाक ही में अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक हमने ही इस जिक्र यानी कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। सूरह हिज्र आयत नंबर 9। ये इस बारे में आखिरी और फैसला कुन बात है। एक मुसलमान के लिए ये आयत ही काफ़ी है, लेकिन तारीखी हिकायत भी इस बात की तायद करते हैं कि कुरान करीम जिस तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, ठीक उसी तरह आज भी हमारे पास मौजूद है और क़यामत तक इसी तरह से मौजूद रहेगा, क्योंकि इसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे लिया है। और जिस कलाम की हिफाजत खुद अल्लाह करे तो किसकी मजाल कि इसमें कोई रद्दो बदल कर सके। लेकिन नाजरीन, जो लोग अज़ली बदबख्त होते हैं वो अल्लाह ताला के कलाम की ताज़ीम नहीं करते और बाज़ औक़ात हद से गुजर जाते हैं। और ताज़ीम तो दूर की बात, ऐसे लोग अल्लाह के कलाम की बेहुरमती करने से भी बाज नहीं आते और अल्लाह ताला की ज़ात के गज़ब को दावत देते हैं। दोस्तों, गुज़िश्ता दिनों नॉर्वे में ऐसा एक वाक़या सामने आया था जिसमें एक गैर मुस्लिम ने कुरान की बेहुरमती का इरादा किया, तो अल्लाह ताला ने एक मुसलमान नौजवान के जरिए कुरान की हिफाजत फरमाई और उस गैर मुस्लिम को ज़लील ख़वार फरमाया। ऐसे वाक़यात वक्तन फ़वक्तन सामने आते रहते हैं, लेकिन हम आपको जो वाक़या बताने जा रहे हैं वो ऐसा इबरतनाक वाक़या है कि जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान की बेहुरमती करने वालों का नामो निशान ही इस हस्ती से मिटा दिया।
اور کئی سالوں سے ان کا نام و نشان تلاش کرنے کے باوجود دنیا کی طاقتیں ان بدبختوں کا سراغ لگانے میں ناکام ہیں۔ چلیے چلتے ہیں اس واقعے کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو کیسے چیلنج کیا اور ان کا انجام کیا ہوا۔ دوستو یہ بات ہے سن 1999 کی، جب ترکی میں تباہ کن زلزلہ آیا تھا۔ اس زلزلے کے اسباب تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، البتہ ایک واقعہ انہی دنوں کا واقعہ ہے جو کہ یوں بیان کیا جاتا ہے، اور یہ واقعہ قرآن پاک کی بے حرمتی کا واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ساحل سمندر پر ایک فوجی چھاؤنی تھی۔ اس چھاؤنی میں ایک میٹنگ چل رہی تھی جس میں ترکی فوج کے علاوہ اسرائیلی اور امریکی افواج کے افسران بھی موجود تھے، اور یہ میٹنگ کے ساتھ ساتھ شراب و شباب کی محفل بھی تھی جس میں نیم عریاں خواتین رقص کر رہی تھیں۔ کہتے ہیں کہ میٹنگ کے درمیان ایک فوجی جرنیل نے اپنے ماتحت سے کہا کہ قرآن پاک لے کر آؤ۔ وہ حکم کی تعمیل میں قرآن پاک لے کر حاضر ہو گیا۔ اب اس نے اس فوجی اہلکار سے کہا کہ اس کو پڑھو۔ اس نے چند آیات تلاوت کی، پھر کہنے لگا کہ ان کا ترجمہ کر کے سناؤ، لیکن فوجی نے جرنیل سے کہا کہ وہ ترجمہ اور تفسیر نہیں جانتا۔ اس پر جرنیل نے اس کے ہاتھ سے قرآن پاک لیا۔ وہ شراب کے نشے میں مست تھا۔ کہنے لگا کہ کہاں ہے تمہارا خدا جو کہتا ہے میں اس کتاب کی حفاظت خود کروں گا؟ اور یہ کہہ کر اس نے قرآن پاک کے اوراق پھاڑ کر رقص کرنے والی عریاں خواتین کے پیروں میں پھینک دیے، اور پھر چیخنے لگا کہ اپنے اللہ کو بولو، آ کر اس کلام کی حفاظت کرے اور اس کلام کی اس بے حرمتی کو بچائے۔ یہ فوجی بے بس تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے، لیکن وہ کچھ نہیں کر پایا اور آنکھوں میں آنسو لے کر چھاؤنی سے باہر آ گیا۔ یہ فوجی کہتا ہے کہ جب میں باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید روشنی ہے جو کہ اس چھاؤنی کی چھت پر موجود ہے، اور باقی ہر طرف اندھیرا ہو رہا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ کا عذاب آ چکا ہے۔ اس کے بعد ایک زوردار دھماکہ ہوا اور وہ چھاؤنی تباہ ہو گئی۔ یہ دھماکہ بہت تیز تھا جو کہ سمندر کے اندر سے ہوا تھا۔ سمندر کا پانی اس چھاؤنی والی جگہ کو اپنے ساتھ بہا لے گیا۔ اخبارات والوں نے یہ لکھا ہے کہ نہ صرف امریکہ کے ماہرین بلکہ پوری دنیا کے ماہرین آج تک اس چھاؤنی کا سراغ لگانے میں مصروف ہیں، لیکن ان کو کوئی سراغ نہیں مل رہا کہ آخر یہ چھاؤنی گئی تو کدھر گئی۔ دوستو یہ ہوتا ہے انجام اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کو دعوت دینے والوں کا اور قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والوں کا۔ اللہ کی طاقت کے سامنے یہ حقیر سا انسان کیا معنی رکھتا ہے؟ انسان تو کیا، تمام جہانوں کے اندر کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اللہ کے سامنے کوئی وقت رکھتی ہو۔ یاد رہے کہ اللہ کے ساتھ ٹکر لینے والوں کا جو انجام ہونا چاہیے وہ ظاہر ہے۔ اب یہ چھاؤنی کہاں ہے اور کدھر گئی، اس کی خبر اللہ ہی کو ہے۔ تحقیق والوں کو چھاؤنی کی جگہ پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں مل رہا۔ ایسے سینکڑوں واقعات ہیں جن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والوں کا نشان عبرت بنا دیا گیا تاکہ کوئی اس بات کی جرت نہ کرے کہ وہ قرآن کی بے ادبی اور بے حرمتی کے بارے میں سوچے۔ ایسا ہی واقعہ ایک امریکی باشندے کا بھی ہے کہ جس نے قرآن پاک مانگا اور اس کے بارے میں کہنے لگا یہ قرآن ہی جس کی وجہ سے دنیا میں دہشت گردی ہے اور دنیا میں اس کی وجہ سے بے حیائی ہے، اور پھر اس قرآن کو جلانے لگا۔ پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کے ہاتھ ہی اس آگ میں جل گئے جس میں وہ قرآن کو جلانے والا تھا، لیکن قرآن کی اللہ نے حفاظت کی۔ دوستو ہمیں چاہیے کہ قرآن کو سیکھیں، اس پر عمل کریں اور جہاں تک ہو سکے اس کی حفاظت کریں، خود بھی اس کو یاد کریں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں۔ یاد رہے کہ قرآن پاک کو حفظ یاد کرنے کے بڑے فضائل ہیں، جن میں سے چند کا ذکر یہاں کیا جاتا ہے تاکہ آپ کے اندر اس کا شوق پیدا ہو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ صاحب قرآن سے کہا جائے گا پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، نیز اس طرح ٹھہر ٹھہر کے پڑھو جیسے تم دنیا میں پڑھتے تھے، کیونکہ تمہارا ٹھکانہ وہی ہوگا جہاں تم آخری آیت پڑھو گے۔ باروایت صحیح ترمذی حدیث نمبر 2914۔ اس حدیث میں پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو قرآن حفظ ہوگا ان کو حکم ہوگا کہ وہ پڑھتے جائیں۔ جو قرآن ان کو یاد ہے، جس کو جتنا قرآن یاد ہوگا اتنا ہی بلند اس کا مقام ہوگا۔ اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن کا حافظ بھی ہے، تو وہ نیک محرر فرشتوں کے ہمراہ ہوگا۔
جو شخص قرآن پڑھتا ہے لیکن قرآن پڑھنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ روایت صحیح بخاری و مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم قیامت کے دن آ کر کہے گا پروردگار اسے مزین فرما دے، تو اسے معزز تاج پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا یا رب مزید مزین فرما دے، تو پھر اسے مکرم لباس پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا یا رب اس سے راضی ہو جا، تو اسے کہا جائے گا پڑھتا جا چڑھتا جا، اور ہر ایک کے پڑھنے پر اس کا حسن دوبالا ہوتا جائے گا۔ روایت صحیح ترمذی۔ سبحان اللہ، کیسی شان ہوگی قرآن پاک کے حافظ کی۔ اور یہی نہیں بلکہ حافظ قرآن کے بارے میں فرمایا کہ یہ باقی لوگوں کی شفاعت بھی کرے گا، جیسا کہ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے قرآن پڑھو کیونکہ یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے روز قیامت سفارشی بن کر آئے گا۔ تم ظاہرہ وین یعنی سورت بقرہ اور آل عمران پڑھو، یہ روز قیامت آئیں گی، کیونکہ یہ دو بادل ہیں یا دو سائبان ہیں یا اڑنے والے دو پرندوں کے جھنڈ ہیں، یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے تکرار کریں گی، تم سورہ بقرہ کی تلاوت کرو کیونکہ سورہ بقرہ کی تلاوت باعث برکت ہے، اسے چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ روایت صحیح مسلم و صحیح بخاری۔ اب خود ہی فیصلہ کر لیں کہ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت اور حفظ کرنے کے لیے اور حفظ کرنے کی کس قدر ضرورت ہے، اور ہم اس کی تلاوت کتنی کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، کامنٹ میں اپنی رائے دیں، فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا ایپس پر اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں۔ جی، تو یہ تھی وہ ویڈیو اس میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ قرآن پاک کی، اسلام کی اور اس سے جڑی چیزوں کی بے حرمتی استغفر اللہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے یہی کافی ہے کہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، تو آئی تھنک نو ون کین ہارم اٹ۔ تو بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو، بہت کمال، بہت امیزنگ ویڈیو تھی، اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔